بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اصول فقہ سے آج ہم پڑھیں گے سوال نمبر 23، اور یہ ہے کہ مشترک اور معول کی تعریف کریں۔ وہ لفظ جو دو یا اس سے زیادہ معنی کے لیے مختلف حالات کے مطابق استعمال ہو اسے ہم مشترک کہتے ہیں۔ جیسے عین، کہ اس کا معنی آنکھ بھی ہے اور پانی کا چشمہ بھی۔ اس طرح عین کا کلمہ جاسوس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ذات کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مشترک کا حکم کیا ہے؟ مشترک کا حکم یہ ہے کہ دیگر قرائن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مختلف معنی میں سے قرائن کے پیش نظر ایک معنی اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم میں اس کی مثال یہ دی ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، اور متعلقہ عورت انتظار کریں، متعلقہ عورتیں انتظار کریں اپنے نفسوں میں 3 قر تک۔ اب یہاں قر کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، حیض کے معنی میں اور طہر کے معنی میں۔ احناف اس سے حیض مراد لیتے ہیں۔ تو قر کا جو لفظ ہے یہ دو معنی میں آتا ہے۔ اسے بعض تفاسیر میں اس کا ترجمہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ متعلقہ عورتیں انتظار کریں اپنے نفسوں میں 3 قر کا، یعنی کہ اس میں اب آگے جو ہے اس کا طہر کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور حیض کا بھی۔ تو فقہاء کرام نے بعض نے اس کا معنی طہر کا کیا ہے اور بعض نے اس کا معنی حیض کا کیا ہے۔ تو اسی طرح بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر 2 3 معنی کا احتمال ہوتا ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک معنی کو کسی قرینہ کے پیش نظر اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو جب جو ہے اس میں سے کسی ایک معنی کو ہم اختیار کر لیتے ہیں کسی قرینہ کے پیش نظر، تو اس کو ہم کہتے ہیں معول۔ تو آگے تعریف لکھی ہے معول کی کہ مشترک کے متعدد معنی میں سے جب کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے تو اسے معول کہیں گے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم کل پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔